السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آزمائش شرط ہے، یہ سبق کا نام ہے، عنوان ہے آزمائش شرط ہے، 8ویں جماعت کی اردو T1 پارٹ 2۔ یہ میں نے لکھا ہے پارٹ 2۔ ہم نے اس کو حصوں میں منقسم کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ہمیں کیا پڑھنا ہے اور مجھے کیا پڑھانا ہے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، جب وہ شخص شہر سے گھر واپس آنے لگا تو قصائی کے پاس گیا، تو قصائی سے اس نے سری پائے خریدے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزما لے اور اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ جب وہ سری پائے لے کر گھر واپس پہنچا تو کافی رات ڈھل چکی تھی، گٹا ٹوپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے۔ اس نے ڈراؤنی آواز میں، سہمی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ روشنی مت کرے، وہ گھر میں روشنی، چراغ وغیرہ جو بھی اس وقت کچھ تھا، چاہے وہ بجلی تھی یا لالٹین تھی یا کچھ اور اس وقت جو نظم تھا، جو انتظام تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ ایک کدال اس نے اٹھایا، کدال کہتے ہیں ایک قسم کا آلہ ہے زمین کو کھودنے کا، چاہے وہ بیل ہو چاہے بیلچا ہو۔ بیل اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں، اس آلے کو، اس اوزار کو جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی بیل کہتے ہیں پہاڑی میں، اور اردو میں بیل کہتے ہیں کس کو؟ گائے اور بیل جس طرح ہوتا ہے، تو بیلچے کو بھی کہتے ہیں۔ اس نے بیلچا اٹھایا تھا، چاہے ہمارے ہاں ایک اور ہتھیار ہوتا ہے عزیز بچوں، وہ گینتی تھی چاہے بیل تھی، اس کو پہاڑی زبان میں ہم بیل کہتے ہیں۔ تو ایک بیل ہندی میں بیل کہتے ہیں ایک قسم کے درخت کو جس کی شاخیں زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح کھیرا ہے، یا اسی طرح ہمارے وہ کشمیری ال جو ہوتے ہیں ان کی بیل جو ہوتی ہے وہ اوپر کو چڑھتی ہے یا چاہے زمین میں پھیل جاتی ہے، وہ ہندی میں بیل اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے وہ بیل نہیں اٹھائی تھی بلکہ کھودنے کا ایک آلہ، وہ بیل یا بیلچا یا گینتی اس نے اٹھائی تھی اور اپنے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا، چپ چاپ کدال لے کر آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا، بیلچا یا گینتی لے کر اپنے آنگن میں کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کر دیا۔ اس کی بیوی حیران ہو گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، رات کا سما ہے، رات کا گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تو اس رات میں روشنی بند کر کے یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ آزمائش تھی، آزما رہا تھا بیوی کو۔ اس نے بیوی سے کیا کہا کہ میں نے اپنے پرانے دشمن کو کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی جو کھوپڑی ہے، سری پائے تو لے آیا تھا کہ اس کو میں انتقاماً یعنی بدلہ لینے کی وجہ سے کس میں دفن کر رہا ہوں، اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں بدلے کے طور پر۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ بیوی چپ چاپ دیکھتی رہی، کھودتی رہی، اور نوجوان نے کیا کیا، اپنے ہاتھ سے جو تھیلے تھے، اس میں تھیلے میں سری اور پائے رکھے ہوئے تھے، اس کو کیا کیا، زمین میں گڑھا کھود کر آنگن میں دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا۔ اس کو معلوم تھا وہ گہری نیند، مست نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ بیوی پوری رات کیا تھی، خوف، ایک اس پر خوف طاری تھا، ایک غم طاری تھا کہ اس نے کیا کیا۔ تو اس خوف کے مارے ساری رات اس نے نیند نہیں کی، ساری رات وہ بیدار رہی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، وہ کہیں کام کے لیے گیا، دوست اس کا گھر میں آتا جاتا تھا جو سرکار کا جاسوس بھی تھا، ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا
جب اپنے دوست کے ہاں گیا، دوست کی بیوی سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے، میرا عزیز کہاں ہے؟ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اس نے اس کا چہرہ اداس دیکھا، کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی، اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ سرخ ہو رہی تھی، یعنی لال آنکھیں تھی، رات کو بیدار تھی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو گئی ہوگی، پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہوگا، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی، یہ بات اس سے معمول کے خلاف محسوس ہوئی، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ مچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ اس نے اپنی دوست کی بیوی سے پوچھا کہ حقیقت میں آپ مجھے بتائیے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ سبق کافی لمبا ہو چکا ہے آج، تو ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔